السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، یہ جو اس وقت مری ایوبیہ نتھیا گلی گلیات اور اس پورے علاقے بگنوتر تک کا جو ایریا ہے اور ادھر سے نیچے پی سی بوربن سے نیچے کوہلے تک کا جو ایریا ہے یہ سارا ریڈ زون کے اندر آ گیا ہے۔ تو بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ خدا کے لیے یہ جو لوگ سیاہ لوگ آئے ہوئے ہیں ہمارے علاقوں میں، بالخصوص میری یہ جو گاؤں اور دیہاتوں کے لوگ ہیں، جو قریب کی آبادیوں کے لوگ ہیں، ان سے یہ میری گزارش ہے کہ خدا کے لیے آپ لازمی طور پہ ان لوگوں کے ساتھ ضروری طور پہ جو ہے وہ تعاون کریں اور جتنا ہو سکے ان لوگوں کو ریسکیو کر کے ان کو اپنے اپنے گھروں تک پہنچائیں۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عون العبد ما کان العبد لعون اخی، اللہ اس وقت تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کوئی بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو مصیبت میں پھنسے ہوئے یہ لوگ جن کے ساتھ ہمارا رزق اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہوا ہے، ان لوگوں کو سکیور کرنا اور ان لوگوں کو کی دیکھ بھال کرنا اور ان کو جو ہے وہ اپنے گھروں میں جگہ دینا اور ان کے لیے جو ہے وہ سہولیات کا بندوبست کرنا، ان لوگوں کو کی خوراک کا بندوبست کرنا، یہ ہم لوگوں کے اوپر ذمہ داری ہے۔ اور یہ اسلام کے اندر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہی تھا کہ جب کوئی بندہ کسی بستی سے گزرتا تھا تو لوگ اس کے لیے کیا کرتے تھے، بستی والوں کے اوپر حق تھا کہ وہ ان لوگوں کی جو ہے نا وہ مہمان نوازی کریں۔ وہ جس ایک بستی کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا تھا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، تو اس بستی سے صحابہ گزر رہے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ان سے کھانے کا مطالبہ کیا کہ اس وقت ہوٹل وغیرہ تو تھے نہیں تھے، تو وہ لمبا واقعہ ہے۔ صحابہ کرام نے جب ان کو کہا تو انہوں نے منع کر دیا ان کی ضیافت سے، تو ان کا جو سردار تھا اس کو سانپ نے ڈس لیا، پھر صحابہ نے ان کو دم کیا اور انہوں نے 40 بکریاں دی۔ تو محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم مظلوموں کی مدد کر سکیں، بے سہارا لوگوں کی مدد کر سکیں۔ یہ لوگ بڑی اچھی اچھی فیملیوں کے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں اور یہ سارا سال ہمارے ساتھ ہمارے ان علاقوں میں گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو اس وقت یہ مشکل کی جو گھڑی ہے، انتظامیہ اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتی جب تک علاقے کی عوام جو ہے وہ کھڑی ہو کے ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ کوشش نہ کرے۔ تو میں اس پورے علاقے کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خصوصی طور پہ کوئی چائے بنا کے لا سکتا ہے، کوئی ناشتہ دے سکتا ہے، کوئی کھانا دے سکتا ہے، کوئی کمبل دے سکتا ہے، کسی کے پاس اگر گھر میں کوئی جگہ ہے تو اپنے ان مہمانوں کو اپنے پاس جو ہے وہ ٹھہرا سکتا ہے ایک دو دن کے لیے جب تک یہ آپریشن مکمل نہیں ہوتا۔ تو یہ ضرور آپ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور انتظامیہ میں جو لوگ اس وقت جو ہے وہ کردار پیش کر رہے ہیں، بالخصوص جی ڈی اے کا ایک بہت اچھا کردار ہے۔ اس طوفانی برف باری کے اندر جو ہے وہ کافی سارے روڈ جو ہے وہ اوپن ہو چکے ہیں، تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے اور ہم اس کے اوپر جو لوگ محنت کر رہے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنے ہیں۔ یقیناً اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اس میں صرف انتظامیہ اکیلے کچھ نہیں کر رہی۔ میں تو اپنے جو ہے وہ ملک کے اعلیٰ عہدیداران سے یہ گزارش کروں گا کہ فوج جو اس وقت کافی حد تک جو ہے وہ کوشش کر بھی رہی ہے، لیکن مکمل طور پہ جو ہے وہ ان کو ان لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے اپنا کردار پیش کرنا چاہیے۔ اور ہمارا علاقہ جو ہے وہ مہمان نواز لوگوں کا اور جو ہے وہ قدردان لوگوں کا علاقہ ہے، اور ہمیں یہ بے حیثی کی ساری باتوں کو چھوڑ کے ان لوگوں کو ریسکیو کرنا چاہیے۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، جب بھی ہمارے علاقے میں کوئی بھی حادثہ ہوا ہے تو لوگوں نے لوگوں کی گاڑیوں کو ریسکیو کیا، لوگ جو بہت بڑی بڑی گہری کھائیوں میں گر جاتے تھے ان لوگوں کو لوگوں نے ریسکیو کر کے جو ہے وہ روڈوں تک پہنچایا اور ان کو جو ہے وہ اسپتالوں تک پہنچایا۔ تو یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ترین ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ان مہمانوں کی مشکل کی گھڑی میں ان کو جو ہے وہ ریسکیو کریں اور ان کے ساتھ تعاون کریں، اور جہاں تک ممکن ہو سکے ہم ان لوگوں کو جو ہے وہ سکیور کرنے کی کوشش کریں۔ شوکت سیلفی کا یہی پیغام آپ سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور جو لوگ ہمارے فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے لوائقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔